بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے تجھے اس لیے منتخب کیا ہے کہ تو ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جا ہم نے تجھے روشنی دی ہے اور یہ میرے مسلمان بندوں کو دکھا۔ میں نے کہا میں اچھی طرح نہیں سمجھا، اے میرے رب کے نور مجھے پوری بات بتا، اور بتا کہ میری بات کون مانے گا، کس طرح مانے گا۔ مجھے بتا کہ ہماری تلواریں کیوں کند ہو گئی تھیں، تیروں کی رفتار کہاں گئی تھی۔ تو روشنی کی آواز نے کہا وہ تلوار کند ہو جاتی ہے جس کا وار اپنی ماں پر کیا جاتا ہے، وہ تیر کھجور کا سوکھا پتا بن جاتا ہے جو اپنی ماں کے سینے پر چلایا جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ ماں کون ہے، وہ سرزمین جس نے تجھے جنم دیا ہے اور جس کی مٹی میں تو کھیل کر جوان ہوا ہے، تیری ماں ہے۔ جا کر سوڈان کے مسلمانوں سے کہہ کہ سوڈان کی زمین تمہاری ماں ہے، اس سے محبت کرو، اس کی مٹی میں جنت ہے۔ اس جنت کو فتح کرنے کے لیے باہر کا کوئی مسلمان بھی آئے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو نے دوزخ دیکھ لیا ہے، جا کر اپنے کلمہ گو سوڈانی بھائیوں کو بتا کہ تمہاری ماں تمہاری جنت سوڈان ہے۔ ایک آدمی نے کہا اے برگزیدہ ہستی کہ جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سوڈان کے اس بادشاہ کے وفادار ہو جائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا؟ یہ آدمی ان تینوں میں سے ایک تھا جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے۔ خدا کی آواز نے کہا کہ یہ بادشاہ جو کافر ہے مسلمان ہو جائے گا۔ عمر درویش نے جھومتی ہوئی اثر انگیز آواز میں کہا وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی ہے، اس لیے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے بیٹے ہو۔ میں نے خدا سے کہا ہے کہ میری زبان سے یہ بات کوئی نہیں مانے گا، میرے مسلمان بھائی مجھے قتل کر دیں گے۔ خدا کی آواز جو درخت کے پتوں میں اٹکی ہوئی روشنی سے آ رہی تھی کہنے لگی ہمارے سوا پانی کو کون آگ لگا سکتا ہے؟ جا ہم نے یہ طاقت تجھے اس شہادت کے لیے دے دی کہ لوگ تیری آواز کو ہماری آواز سمجھیں۔ کوئی انسان پانی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ پھر روشنی سے آواز آئی اگر تیری آواز کو لوگ پھر بھی باطل جانے تو انہیں رات کو اپنے پاس بلا، میں انہیں وہی جلوہ دکھاؤں گا جو موسیٰ کو طور پر دکھایا تھا۔ عمر درویش نے پوچھا کیا تم طور کا جلوہ دیکھ کر حق کی آواز کو مانو گے؟ ہاں اے خدا کے ایلیچی، ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا اگر تو ہمیں طور کا جلوہ دکھا دے تو ہم تیری آواز کو خدا کی آواز مان لیں گے۔ عمر درویش نے زمین پر غصے سے ہاتھ مار کر کہا جاؤ چلے جاؤ، اس وقت آنا جب سورج اپنے شعلے پہاڑوں کے پیچھے لے جائے گا اور آسمان پر ستاروں کی قندیلیں روشن ہو جائیں گی۔ جاؤ یہاں سے۔ لوگ جب واپس گئے تو ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ جاتے جاتے وہ 4 5 کی ٹولیوں میں ہو گئے۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں ابھر آئیں، عقیدے دب گئے، جذبے سرد ہو گئے اور جذبات بھڑک اٹھے۔ یہ سیدھے سادے پسماندہ لوگ تھے۔ سنسنی خیزی نے ان کی عقل کا رخ پھیر دیا۔ عمر درویش کے الفاظ میں کچھ اثر تھا یا نہیں، لیکن لوگوں نے اس اثر کو قبول کیا جو اس کی آواز میں اور اس کے بولنے کے انداز میں تھا۔
ان لوگوں میں سے اگر کسی نے شک کا اظہار کیا تو کسی نہ کسی نے کہہ دیا، کیا تم پانی کو آگ لگا سکتے ہو؟ ابھی رات کو طور کا جلوہ دیکھنا باقی تھا۔ یہ لوگ عاشق کو جن سمجھ رہے تھے جس کا انہوں نے صاف الفاظ میں اظہار کیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے سوڈان کے غیر مسلم شہنشاہی کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ سوڈان کی فوجوں کو انہوں نے اس پہاڑی خطے میں بے بس کر کے پسپا کر دیا تھا۔ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرستاروں اور صلاح الدین ایوبی کے شیدائی تھے۔ سوڈان کے باشندے ہوتے ہوئے وہ اپنے کوہستانی خطے کو آزاد اسلامی ریاست کہتے تھے، مگر الفاظ کی سنسنی، چاشنی اور وجد آفرینی نے انہیں راہ سے بے راہ کر دیا اور ان کی سوچیں بھٹکنے لگیں۔ جنہوں نے فوجوں کو پسپا کیا تھا ان کے عقیدے پر صرف ایک انسان نے دلکش وار کیا تو ان کے ہتھیار گر پڑے۔ یہ لوگ جدھر گئے افواہیں پھیلاتے گئے۔ انہوں نے جو دیکھا اور جو سنا تھا اسے اور زیادہ دلنشیں بنانے کے لیے اضافے کرتے گئے۔ مجھے یہ خدشہ پریشان کر رہا ہے کہ سوڈانی مسلمان سنسنی خیز توہمات کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ آواز سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی، جو سوڈان سے دور، بہت ہی دور، فلسطین کی دہلیز پر ایک چٹان کے دامن میں اپنے مشیروں اور سالاروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ العادل کا بھیجا ہوا قاصد اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے العادل کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ مصر کی انٹیلیجنس شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی نے سوڈانی مسلمانوں کے حقوق پوری اطلاع مصر کے قائم مقام امیر العادل کو دی تھی، جو العادل نے سلطان ایوبی کے نام ایک پیغام میں لکھ بھیجی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ علی بن سفیان تاجروں کے بیس میں سوڈان جا رہا ہے۔ پیغام میں العادل نے سلطان ایوبی سے پوچھا تھا کہ سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی خطے میں اپنے چھاپہ مار بھیجے جائیں یا نہیں۔ اس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم چھاپہ مار چوری چھپے بھیجیں گے۔ اگر سوڈانی حکومت کو پتہ چل گیا تو کھلی جنگ ہو سکتی ہے، جبکہ ہماری زیادہ تر فوج عرب میں لڑ رہی ہے۔ پیغام میں تفصیل سے لکھا گیا تھا کہ سوڈانی حکومت مسلمانوں کو اپنا وفادار بنانے کے لیے ہمارے جنگی قیدیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھ کر اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں اور مشیروں کو سنایا اور کہا، سوڈان کے یہ مسلمان سوڈان کی فوج کے لیے قہر الہی ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں جتنے ہمارے فوج میں ہیں وہ کس بے جگری اور جذبے سے لڑتے ہیں، مگر دشمن جب انہیں طلسماتی الفاظ میں الجھاتا اور ذہن کی خیالی عیاشی کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ریت کے بت بن جاتے ہیں۔ العادل نے لکھا تو نہیں کہ صلیبی سوڈان کے مسلمان علاقے میں کردار کشی اور ذہنی تخریب کاری کر رہے ہیں، لیکن تم سب صلیبیوں کو جانتے ہو، وہ اس فن کے ماہر ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر موجود ہیں، وہ ذہنی تخریب کاری ضرور کریں گے۔ سلطان ایوبی نے العادل کے قاصد کو کھانے اور آرام کے لیے بھیج دیا اور کاتب کو بلا کر پیغام کا جواب لکھوانے لگا۔ اس نے لکھوایا، میرے عزیز بھائی العادل، اللہ عز و جل تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تمہارے پیغام نے سوڈان کے مسلمانوں کے متعلق صورتحال واضح کر دی ہے۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ کفار اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔
میں اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں کہ علی بن سفیان سوڈان چلا گیا ہے اور تم نے اسے جانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی علی بن سفیان کی مدد کرے، وہ نہایت ہوشیار اور مستعد سراغ رساں ہے، پتھروں کے اندر سے بعید بھی نکال لاتا ہے۔ وہ واپس آ کر تمہیں بتائے گا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سوڈان کے مسلمانوں کو چھاپا ماروں کی مدد دی جائے یا نہیں۔ تم نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چھاپا مار بھیجے تو سوڈانی جوابی کارروائی کریں گے، جو کھلی جنگ کی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ میری اجازت ضروری سمجھی ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی حالات ہنگامی ہو جائیں تو میری اجازت لینے میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تمہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈان کے قید خانے کا ایک سپاہی سوڈانی فوج کے 2 کمانداروں کو قتل کر کے مسلمانوں کے ہاں پناہ لی اور اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈانی ہمارے قیدیوں کو ہمارے خلاف تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اسحاق نامی ایک کماندار کی بیوی اور بیٹی تک کو انہوں نے دھوکے سے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ سوڈانی مسلمانوں میں کچھ غدار بھی ہیں۔ ان حالات میں تمہیں فوری طور پر چھاپا ماروں کی کچھ نفری تاجروں اور مسافروں کے بھیس میں سوڈانی سرحد میں داخل کر دینی چاہیے تھی۔ تاہم علی بن سفیان کا چلے جانا قابل تعریف ہے۔ میرے عزیز بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے اور ہم دوسرا محاذ کھولنے کے قابل نہیں، لیکن قرآن کریم کے اس فرمان سے گریز نہ کرو کہ کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہوں یا انہیں لالچ یا دھوکے سے عقیدوں سے گمراہ کر رہے ہوں اور ان کا قومی وقار اور دین و ایمان خطرے میں ڈال دیا گیا ہو، تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ اسلام کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی ملک کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے سوڈانی مسلمانوں کو اپنے چھاپا مار دے رکھے ہیں، جو ان کے ساتھ کاشتکاروں کے روپ میں رہتے ہیں۔ ہم سوڈانی مسلمانوں کو جنگی سامان بھی دے چکے ہیں۔ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو انہیں اور زیادہ مدد دو۔ اگر سوڈانی اپنی سرحد بند کرنے کے لیے مصر پر فوج کشی کریں تو گھبرا نہ جانا۔ تم تھوڑی سی فوج سے کئی گنا فوج کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم ان کا ایک حملہ تباہ کر چکے ہو، دوسرا بھی تباہ کر لو گے۔ سامنے کی ٹکر نہ لینا، دشمن کو وہاں گھسیٹ لینا جہاں تم کم تعداد سے زیادہ نقصان کر سکو۔ چھاپا ماروں کا استعمال زیادہ کرنا اور دشمن کی رسد کاٹنے کا انتظام کرنا۔ یہ جنگ تمہارے آدمی اور علی بن سفیان کے جاسوس جیت لیں گے، لیکن مجھے توقع نہیں کہ سوڈانی حملے کی حماقت کریں گے۔ اگر ان صلیبی مشیروں نے عقل سے کام لیا تو وہ حملے کی بجائے اپنے پہاڑی علاقے کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اگر مسلمان ان کے وفادار ہو گئے اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے تو وہ ہر خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ان کی ذہنی تخریب کاری کا شکار نہ ہوں۔ میں وہی بات دہراؤں گا جو 100 بار کہہ چکا ہوں۔ مسلمان میدان جنگ میں شکست دیا کرتا ہے، شکست کھایا نہیں کرتا، مگر اس کے جذبات میں جب حیوانی جذبہ بیدار کر دیا جاتا ہے
تو وہ تلوار اتار پھینکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کو جب بھی زوال آیا اسی جذبے کی بدولت آئے گا۔ ہمارا دشمن ہماری قوم میں یہی آگ بھڑکا رہا ہے۔ اس طرح ہم بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک زمین کے اوپر اور دوسرا زمین کے نیچے۔ ہمارا دشمن ہمیں زہر میں بجھے ہوئے تیروں سے نہیں مار سکا، وہ اب ہمیں زبان کی مٹھاس اور الفاظ کے جادو سے بیکار اور مفلوج کر رہا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک محاذ ہے۔ ہوشیار رہنا میرے عزیز بھائی، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ دشمن بری طرح بکھرا ہوا ہے، میں اسے مرکزیت اور اجتماع کی مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ کی مدد ملتی رہی تو میں حلب لے لوں گا۔ مقابلہ شاید اب بھی سخت ہو لیکن میں نے کچھ اور انتظامات کر لیے ہیں۔ صلیبی ابھی سامنے نہیں آئے اور شاید ابھی سامنے آئیں گے بھی نہیں۔ وہ بھائیوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا دشمن آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جائے تو انہیں سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تمہاری مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ تم گھبراؤ گے نہیں۔ اللہ حافظ۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پیغام قاصد کو دیکھ کر روانہ کیا، اس وقت عمر و درویش کے خیمے میں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں کے ہجوم میں آگے ہو کر عمر و درویش کی طرف بڑھے تھے، مگر اس طرح پیچھے کو گر پڑے تھے جیسے کسی نے انہیں آگے سے دھکا دیا ہو۔ لوگ جب چلے گئے تو عمر و درویش باہر سے اٹھ کر خیمے کے اندر چلا گیا تھا اور یہ 3 آدمی کچھ دور تک لوگوں کے ساتھ گئے اور ان کی نظر بچا کر ایک ایک کر کے واپس آئے اور عمر و درویش کے خیمے میں چلے گئے تھے۔ یہ اسی گروہ کے آدمی تھے اور وہ اسی علاقے کے مسلمان تھے۔ سوڈانی حکومت سے انہیں بہت انعام ملتا تھا۔ عمر و درویش نے کہا، میرا خیال تھا کہ کپڑا نہیں جلے گا۔ اس کے نیچے آتش گیر سیال کم رکھا گیا اور اوپر پانی زیادہ انڈیل دیا گیا تھا۔ تمہیں ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ تیل پانی پر ڈال دیا جائے تو بھی تیل جل اٹھتا ہے۔ اس آدمی نے کہا جس نے کپڑے پر مشکیزے سے پانی چھڑکا تھا، ہم پہلے آزما چکے تھے۔ عمر و درویش نے پوچھا، لوگوں پر اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ ایک نے جواب دیا، ہم کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے تھے، وہ پانی کو آگ لگانے کو تمہارا معجزہ سمجھتے ہیں۔ کوئی یقین نہیں کرتا کہ دنیا کا کوئی انسان پانی کو آگ لگا سکتا ہے۔ تم نے جس انداز سے باتیں کی ہیں وہ ان کے دلوں میں اتر گئی ہیں۔ خدا کی قسم۔ عمر و درویش نے اسے ٹوک دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، نہ دوست، خدا کی قسم نہ کھاؤ۔ ہم اس حق سے محروم ہو گئے ہیں کہ اس سچے خدا کی قسم کھائیں جس کے احکام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، معلوم ہوتا ہے ابھی تمہارے دل میں سچا خدا موجود ہے۔ عمر و درویش، تم اپنا خدا اور اپنا ایمان فروخت کر آئے ہو۔ دوسرے آدمی نے کہا، اور قیمت دیکھ کیسی ملی ہے؟ یہ صلیب کے بادشاہوں کا ہیرا ہے جو سوڈان کے حاکموں نے تمہیں دیا ہے۔ عمر و درویش نے عاشی کی طرف دیکھا تو عاشی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑیں۔ اس کے ماتھے پر شکن بھی پیدا ہوئے۔ عمر و درویش اس اشارے کو سمجھ گیا اور ہنس کر بولا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں اتنی زیادہ قیمت کے قابل نہیں تھا۔ جانے دو ان باتوں کو، آنے والی رات کی باتیں کرو۔ ایک آدمی نے کہا، سب انتظام تیار ہے، تم نے ہمارا کمال دیکھ لیا ہے، دیکھا ہم کس طرح پیچھے کو گرے تھے
اور تم اس کی بھی تعریف کرو کہ ہم نے کسی اور کو بولنے نہیں دیا۔ ایک اور آدمی نے کہا، رات کو تم طور کا جلوہ دکھاؤ گے، یاد کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ہمارے آدمی تیار ہیں۔ تیسرے آدمی نے کہا، ہمیں چلے جانا چاہیے، اب خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ اس طرح وہ تینوں چلے گئے۔ سورج غروب ہوتے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے۔ دن کے وقت جو لوگ عمر و درویش کی باتیں سن گئے اور پانی کو آگ لگانے کا معجزہ دیکھ گئے تھے، انہوں نے جہاں تک وہ پہنچ سکے خدا کے ایلیچی کی تشہیر کر دی تھی کہ آج رات کو عمر و درویش کوہ طور کا وہی جلوہ دکھائے گا جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ سوڈان کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے افواہیں پھیلانے کا کام جانفشانی سے کیا۔ اس کے نتیجے میں شام کے بعد عمر و درویش کے خیمے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دن کی نسبت زیادہ تھا۔ خیمے کے عقب میں اور دائیں بائیں کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہ تھی۔ عمر و درویش ابھی خیمے میں تھا۔ باہر 2 مشعلیں جل رہی تھیں جن کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ لوگ خدا کے ایلیچی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ خیمے کے پردے کو جنبش ہوئی اور عاشی سامنے نظر آئی، جس نے سیاہ سا ایک فراق نما لباس پہن رکھا تھا جو کندھوں سے پاؤں تک تھا۔